नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر. من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا المحروم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور لوگوں نے اس جمعے کو جمعۃ الوداع کے نام سے جو ہے وہ اس کو یاد کرنا اور اس کو کچھ احکامات کے تحت گزارنا شروع کر دیا ہے. رمضان المبارک کا آخری جمعہ تو اس کو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اگلا جمعہ شوال میں آئے گا. لیکن جمعۃ الوداع اس اعتبار سے کہنا کہ اس میں کچھ احکامات ہیں الگ، اور اس کو اس طریقے سے منایا جاتا ہے، اس کی بھئی قرآن و حدیث میں کوئی اس کی دلیل اور کوئی ثبوت نہیں ملتا. رمضان المبارک کی ہر گھڑی فضیلت والی ہے، ہر گھڑی بڑی مبارک ہے. پھر رمضان المبارک کے جو جمعے ہیں وہ اور فضیلت میں بڑھ جاتے ہیں جمعہ ہونے کی وجہ سے، جمعے کی وجہ سے ان کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے. اور پھر رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہو تو اس کی قدر اہمیت اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ پھر اب یہ رمضان کا جمعہ ہمیں اگلے سال پتہ نہیں نصیب ہو کہ نہیں. اس وجہ سے تو اس کو جمعۃ الوداع کہہ کر اس کی اہمیت کو سمجھنا، اس کی قدر کرنا کہ یہ آخری جمعہ ہے، اب زندگی میں پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں. تو یہ بات یہاں تک تو ٹھیک ہے، اور اس میں وہ اعمال کرنا جو اعمال بتلائے جاتے ہیں، لیکن خاص کوئی عمل ثابت نہیں ہے اس میں. خاص اس جمعے کو کہ نئے کپڑے پہننا لازم کر دیتے ہیں اپنے لیے، اس کی بھی کہیں سے کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ملتا. جمعے کو ویسے ہی نہانے دھونے کا حکم ہے، غسل کرنے کا، مسواک کرنے کا، اور خوشبو لگانے کا، اچھے کپڑے جو پاس ہوں وہ پہننے کا، نئے ہوں تو وہ بھی پہن لیں، لیکن نئے کی قید نہیں ہے. جو عام جمعے میں ہم تیاری کرتے ہیں تو بالکل رمضان کے جمعوں میں بھی ایسی تیاری کرنی ہے. بس رمضان کی نسبت لگنے کی وجہ سے غیر رمضان کے جمعوں میں اور رمضان المبارک کے جمعوں میں تھوڑا سا فرق ہے کہ رمضان کا جمعہ فضیلت کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے، اور پھر آخری جمعہ ہو تو وہ رمضان گزر رہا ہوتا ہے. جو اس کی بہاروں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی جو ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ رمضان جا رہا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات اللہ عالیہ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ جب رمضان کے آخری ایام چل رہے ہوں تو دو کام کر لیا کرو. دو کام. پہلا کہ رمضان المبارک ملا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ نے پھر رمضان کی بہاریں عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو.
اور بزرگی کی علامت بھی فرمایا کہ جس کی زندگی میں جتنے رمضان ہوتے ہیں وہ اتنا ہی بزرگ، اس کو بزرگ شمار کی، کہ اس کی زندگی میں اتنے رمضان ہیں، اتنے رمضان ہیں، آئندہ سال پتہ نہیں ملے نہ ملے، یہ سال ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر کی وجہ سے اللہ نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں اور نعمت کی قدر بھی عطا فرماتے ہیں۔ شکر کرنے سے نعمت بڑھتی بھی ہے اور نعمت کا شکر بھی قدر بھی آدمی کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے روزہ رکھنے کی توفیق دی، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے تلاوت کرنے کا موقع دیا، اس کی توفیق دی، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رات کو تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے۔ فضل اور احسان اللہ کا ہوتا ہے تو بندہ اعمال کی اس کو توفیق ملتی ہے۔ اگر فضل اور احسان اللہ اپنا اٹھا لے پھر کچھ بھی نہیں پلے پڑتا۔ بہت سارے لوگ گھوم رہے ہیں رمضان میں بھی اللہ کے فضل اور احسان سے دور ہیں، دور ہیں۔ تو اللہ کا فضل اور احسان دونوں کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا بڑا سب سے جو فضل ہے اس رمضان المبارک کی جو کی برکات کی جو وجہ ہے کہ رمضان میں اللہ نے ثواب کو بڑھایا ہے، وہ اپنا خاص فضل اللہ نے رمضان پر جو نازل کیا ہے وہ قرآن پاک کی وجہ سے۔ قرآن پاک کا اس مہینے میں نزول ہوا ہے تو یہ اللہ نے اس مہینے میں اپنا خاص فضل فرمایا ہے، اس کے ثواب کو بڑھا دیا۔ اور جس رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے اس رات کو اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر رات فضل فرمایا اپنا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ یہ میرا تمہارے اوپر، آپ کے اوپر ہے پیغمبر، اس کتاب کو نازل کرنا اور وہ چیزیں آپ کو حکمت کی سکھانا جو آپ پہلے نہ جانتے تھے، یہ میرا آپ کے اوپر سب سے بڑا فضل ہے، سب سے بڑا فضل ہے۔ تو اس امت پر قرآن پاک کا مل جانا، اس امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے طفیل، تو اللہ کا سب سے بڑا فضل ہوا کہ نہیں؟ اور رمضان کو فضیلت قرآن پاک کی وجہ سے حاصل، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ جب اللہ کا فضل سب سے بڑا قرآن پاک ہے تو قرآن پاک کا نزول رمضان میں ہوا، لیلۃ القدر میں ہوا، تو اس کو اللہ نے اپنے فضل کے سائے میں جگہ دے دی، ثواب کو بڑھا دیا۔ اگر اب کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے فضل کے سائے میں رہوں، قرآن سے اپنی دوستی لگا لے، قرآن سے اپنا تعلق بنا لے، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، اس کے ایک ایک احکامات پر، ایک سے ایک حکم پر سر جھکا لے، زندگی گزارے، اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے، تو اللہ کے فضل میں ہے، اللہ کے فضل میں۔ اللہ کا احسان کیا ہے؟ اللہ کا احسان اللہ نے خود بتلایا کہ میرا اے مومنین، اے ایمان والو، تمہارے اوپر میرا یہ احسان ہے کہ میں نے تمہارے میں سے ایک رسول بھیجا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی لقد من اللہ علی المؤمنین۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور امت کی ہدایت کے لیے رہنما، رہبر اور ہادی کائنات بنا کر بھیجا۔ اور میں اور آپ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن احسان ہمارا کب اللہ کا ہمارے اوپر رہے گا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے ہوں گے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لگژری لائف گزار رہے ہیں، ہر چیز ہمارے پاس ہے، تو اللہ کا بڑا فضل احسان ہے۔ ہم نے دنیا کی فانی چیزوں کو اللہ کا فضل اور احسان سمجھا، دنیا کی فانی چیزوں کو جو ختم ہو جانے والی ہیں، مریں گے کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا، جائے گا کیا؟ یہی قرآن ساتھ جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور اعمال ساتھ جائیں گے۔ فانی چیزوں کو اللہ کا فضل اور احسان سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کا فضل احسان نہیں ہے۔ اللہ کا فضل احسان کیا ہے؟ قرآن پاک اللہ کا فضل ہے، سب سے بڑا فضل، جسے اللہ خود بتلا رہے ہیں وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ورنہ اللہ کے اور جتنے فضل ہیں، اللہ نے جس کو چاہے اللہ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، کہ یہ تو میں غیروں کو بھی
غیروں کو بھی دے رہا ہوں، مال تو میں نے غیروں کو تم سے زیادہ دیا ہے، ترقی تو ان کے پاس زیادہ ہے، تو تمہارے اور ان میں کیا فرق رہ گیا جس پر تم اکڑ رہے ہو کہ ہمیں اللہ نے بڑا آسانی اور سہولت میں رکھا ہے؟ فضل اللہ کا، اللہ کا فضل صرف اس کے ساتھ ہے جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس قرآن کی دولت ہے، جو قرآن کے احکامات پر چل رہا ہے۔ اللہ کا احسان کے نیچے کون ہے؟ اللہ کے احسان کس پر ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ تو اللہ کا فضل اور احسان ہوتا ہے تو ہم نیک اعمال کرتے ہیں، نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔ تو بھئی جمعۃ الوداع آخری جمعہ اس حیثیت سے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے۔ 3 جمعے ہم نے جو کمی کوتاہی اللہ معاف فرمائے اگر ہو گئی ہے، اس آخری جمعہ میں اللہ کو منا لیں۔ پھر زندگی میں رمضان ملے نہ ملے، بہت سارے لوگ پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہیں، بہت سارے اس سال ہیں اگلے سال پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اس وجہ سے اس کی قدر اہمیت ہے۔ باقی اس میں کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے کہ جمعۃ الوداع آخری جمعہ ہے بھائی اتنی رکعتیں پڑھ لو قضاء عمری معاف ہو گئی، نہیں بھائی، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ اور یہ عمل کرنے کے اس جمعۃ الوداع کے خاص اعمال میں سے ہے، ایسا نہیں۔ ہاں بھائی رمضان المبارک کا جمعہ ہے، اس کی اہمیت قدر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ قرآن پاک کی جو آیت ایک سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورۃ القدر، سورۃ القدر، اس میں اللہ رب العزت لیلۃ القدر کے بارے میں جو اس کی فضیلت ہے وہ بتلا رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور لیلۃ القدر میں کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی جو اس رات کی خیروں سے محروم ہیں، اس رات کی بھلائیوں سے محروم ہیں۔ آج اس پر بات ہوگی، اور پھر آخر کے جو 5 منٹ ہوں گے انشاءاللہ لیلۃ الجائزہ سے متعلق، جو عید کی رات جسے کہتے ہیں، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو سورہ قدر اللہ نے لیلۃ القدر کی شان اور فضیلت کو بتلانے کے لیے اتاری ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کیا ہے لیلۃ القدر؟ کہ ہم نے قرآن پاک اس لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول ہوا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اس لیے اللہ نے لکھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ پھر خود ہی اس قدر کے بارے میں سوال کر رہے، یعنی کہ اس اہمیت کو بتانے کے لیے تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قدر کے 3 معنی عربی کے اندر ملتے ہیں۔ اگر قدر سے مراد قیمت ہو تو قیمت کے اعتبار سے اللہ نے اسی صورت میں اس کی قیمت بتلائی، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر اس کی قیمت ہے، اس ایک رات کی۔ کیا قیمت ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر، برابر نہیں، بہتر اس کی قیمت ہے۔ اگر اس سے مراد قدر سے تنگی لیا جائے، ایک معنی قدر کا تنگی بھی آتا ہے، سورہ فجر کے اندر جو ہے وہ فقدرنا کیا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، کیا ہے وہ سورہ آیت ہے؟ ہاں، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تنگی کے معنی میں، رزق تنگ کر دیا جائے تو وہ پھر شکوے شکایت کرنے لگ جاتا۔ تو قدر اگر تنگی کے معنی میں لیے جائے تو اس تنگی کا بھی اللہ نے جو ذکر فرمایا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، کہ اتنی کثیر تعداد میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین پر جگہ نہیں رہتی، جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، اتنا فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اتنا نزول۔ تو قیمت بھی بتلا دی کہ اس کی قیمت کیا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں سے افضل۔ اور اگر اس کو اگر ہم ملٹی پلائی کریں تو یہ تقریباً
83-84 سال کی عبادت، تقریباً 83.5 سال کی عبادت بنتی ہے۔ کوئی ہے اتنا بڑا نفع دنیا میں؟ کوئی ایسا کاروبار ہے جو 1 روپیہ آپ خرچ کریں تو آپ کو بدلے میں 1000 گنا مل رہا ہو؟ 1000 گنا کوئی بھی ایسا کاروبار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت لیلۃ القدر کے ثواب کو کتنا بڑھا رہے ہیں؟ 1000 مہینوں سے افضل، بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر، یہ اس کی قیمت ہے۔ تو بھائی اس رات کو فضیلت کس وجہ سے ملی؟ قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ 2 صحابہ آپس میں کسی بات پر تلخی ان میں ہو رہی ہے، تو آپ ان کے صلح کرانے میں لگ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اس رات کی تعیین کے ساتھ یہ رات بتا دی گئی تھی، لیلۃ القدر تعیین کے ساتھ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ کب ہے، لیکن اس جھگڑے کی وجہ سے پھر وہ مجھ سے بھلا دی گئی، اب اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لوگ پوچھتے ہیں نا شب قدر کب ہوگی، تو بھائی اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کیا جائے۔ اب وہ طاق راتیں 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے۔ ہمارا زور زیادہ کس پر ہوتا ہے؟ 27 پر ہوتا ہے کہ بس 27 ہی ہے، حالانکہ بھائی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ فقہا تو لکھتے ہیں کہ بھائی آخری 10 دن میں تلاش کرو۔ اور اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ آدمی اعتکاف کر لے مسجد میں، مسنون اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے، پورے 10 دن اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوگا، تو اعتکاف کرنے کی وجہ سے اگر وہ سو بھی رہا ہے تو اس کو لیلۃ القدر اگر کوئی رات ہے بھی تو اس کو اس کی فضیلت مل گئی، اس کو اس کی فضیلت مل گئی۔ 1000 مہینوں سے افضل رات، فرشتوں کا اس میں نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا اس میں نزول ہوتا ہے۔ جبریل علیہ السلام اپنے لشکر کے سمیت اترتے ہیں اور ہر اس آدمی سے مصافحہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اس کو سلامتی بھیجتے ہیں، رحمت اس کو بھیجتے ہیں، جو بیٹھے کے اللہ کا ذکر میں مشغول ہے یا کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، دوسروں کو بھی بلاتے ہیں، ہماری منزل مقصد یہ ہے، مل گئی آ جاؤ، اور اس پر رحمت کی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں۔ اور یہ کیفیت کب تک جاری رہتی ہے؟ طلوع فجر تک، سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ کیفیت رہتی ہے۔ تو بھائی آخری عشرے کے 2 طاق راتیں تو ہماری گزر گئیں، 21ویں بھی گزر گئی، 23ویں بھی گزر گئی، آج تیسری طاق رات ہے۔ تو بھائی اس کی فضیلت ہم سب کے لیے ہے، اور اس کو پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 10 دن گھر والوں سے دور اعتکاف کیا کرتے تھے، اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے، گھر والوں کو بھی جگایا کرتے اس کے لیے، ورنہ آپ عام دنوں میں تہجد خاموشی سے پڑھا کرتے، تہجد کے لیے اٹھتے کسی کو جگاتے نہیں، خاموشی سے پڑھتے، کیونکہ نفلی عبادات خاموشی کی عبادت، چوری چھپی کی نمازیں۔ لیکن لیلۃ القدر کی ثواب کی وجہ سے گھر والوں کو بھی جگا رہے، خود بھی اپنی محنت کو بڑھا دیا، انہماک زیادہ ہو گیا عبادات میں، اور گھر والوں کو بھی جگا رہے کہ کوئی اس سے محروم نہ رہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس سے کوئی محروم نہیں رہتا، اس سے کوئی محروم نہیں رہتا، اس کی خیروں سے کوئی محروم نہیں رہتا، مگر جو حقیقتاً محروم ہو، جو اس رات کو ایسے ہی ناقدری سے گزار دے، اپنے ہی مستیوں میں لگا ہوا ہو، وہ محروم ہے۔ اور پھر اتنی بڑی خیروں سے محروم رہ جانا، اس سے بڑی خیر اس کو اور کہاں ملے گی؟ بتائیں بھائی، لیلۃ القدر کی اگر خیر سے کوئی محروم ہو گیا، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو اس کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ اگر ابھی دن بچے ہیں، 3 طاق راتیں آج سمیت بچی ہیں، اگر ان میں کوئی طاق رات میں لیلۃ القدر ہے،
اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمارے گھر والوں کو نصیب فرمائے۔ لیکن بہت سارے ایسے محروم ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہیں، اگر آ بھی گئے ہیں مسجد میں یا گھر میں عبادت کر رہے ہیں تو گیدرنگ ایسی لگا لی ہے، اس میں غیبت چل رہی ہے۔ فضیلت کمانے کے لیے آئے تھے اور ہاتھ سے غیبت کر کے اپنے جو اعمال تھے وہ بھی ضائع کر دیے، وہ بھی ضائع کر دیے۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ انفرادی اعمال میں وقت لگائیں، انفرادی اعمال میں وقت لگائیں، کہ رات کے جو اعمال بتلائے جاتے ہیں، ذکر و تلاوت ہے، قیام ہے، ذکر و تلاوت میں، قیام میں، دعاؤں میں، قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے میں، ان میں اپنے وقت کو لگائیں۔ اللہ کے سامنے کھڑے رہیں اور اپنے آپ کی بخشش کروائیں، اپنی مغفرت اللہ سے مانگیں۔ جہنم سے خلاصی کا یہ عشرہ ہے کہ جہنم سے خلاصی اللہ اس عشرے میں لوگوں کی کرتے ہیں، جتنے ایمان والے ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان کی جہنم سے خلاصی ہوتی ہے اس عشرے کے اندر۔ یہ آخری عشرہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، یہ دعا مانگے، یا اللہ دوزخ سے نجات عطا فرما، جہنم سے نجات عطا فرما، یہ دعائیں مانگے۔ اس کی فضیلت سے کون لوگ محروم ہیں؟ کچھ گناہ ایسے ہیں جو 4 ہیں بڑے، اگر ذمے میں ہیں تو وہ اس رات کی فضیلت سے محروم ہے۔ اگر ذمے میں ہیں تو توبہ استغفار کر لے تو وہ بھی اس رات کی فضیلت میں شامل ہو جائے گا۔ اگر ذمے میں نہیں ہے تو اس رات کی فضیلت اس کے لیے بھی ہے۔ اور کچھ فقہا نے، کچھ علماء نے اس کے علاوہ اور بھی گناہ لکھے ہیں جو تقریباً 7 کے قریب بنتے ہیں، مختلف روایات کو جمع کیا ہے، کچھ 15 کے قریب بنتے ہیں، لیکن 4 ان میں سے ایسے بڑے ہیں۔ نمبر 1، مدمن الخمر، شراب کا عادی، شراب پینے والا، اس کی اس رات میں کوئی بخشش اور مغفرت کا وعدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا ہے، توبہ استغفار کر لے تو وہ بھی اس فضیلت میں آ سکتا ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں یار ہم تو رمضان میں روزے رکھ کر حلال چیزوں سے بھی دور ہیں، شراب کون پیتا ہوگا رمضان میں؟ بھائی بہت بڑا ایک طبقہ ہے، ویڈیو بھی آ جاتی ہے، سوشل میڈیا آزاد ہے کہ جوئے کی محفلیں بھی لگ رہی ہیں رات میں، رمضان کی راتوں میں، اس میں شراب بھی چل رہی ہے۔ تو بھائی توبہ کر لے، استغفار کر لے اور اپنے اس گناہ سے ندامت کے ساتھ اس کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو اور توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ معاف فرما دیں گے، وہ بھی اس رات کی فضیلت کے اندر آ جائے گا۔ دوسرا، عاق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کو دکھ درد پہنچانے والا، وہ اس رات کو پوری رات جاگ کر گزار کر عبادت میں لگا دے، اس کے لیے کوئی مغفرت اور بخشش کا وعدہ نہیں ہے، کوئی بخشش کا وعدہ نہیں ہے۔ تیسرا، قاطع الرحم، رشتہ داری کو توڑنے والا، رشتہ داری کو ختم کرنے والا، رشتہ داری ختم کر کے اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، کیا فائدہ؟ کہ اعتکاف میں بیٹھا ہے کہ شب قدر کو پالوں اور رشتہ داری کو توڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو بھئی ایسے شخص کی کوئی اس رات میں بخشش اور مغفرت کا وعدہ نہیں۔ اور چوتھا، مشاحن، کینہ رکھنے والا، اعتکاف میں بیٹھا ہے، لیلۃ القدر میں ثواب پانے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور دوسرے سے نفرت اتنی زیادہ ہے کہ انتقام کی آگ میں جل رہا ہے، انتقام کا جذبہ لیے پھر رہا ہے، تو بھئی اس کی اس رات میں مغفرت اور بخشش کا وعدہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے اندر مجھ سمیت یہ گناہ ہیں، حسد میں مبتلا ہے، بعض نے یہ لکھا، کینہ ہے، بغض ہے، یہ جو دل کی بیماریاں ہیں، کبر ہے، قاتل ہے، یتیموں کا مال کھانے والا ہے، وراثت کا مال کھایا ہوا ہے، بہنوں کو وراثت نہیں دی ہوئی، اور مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت کر کے اور ثواب کمانے کے لیے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے۔
تو اس کی اس رات میں کوئی مغفرت اور بخشش کا وعدہ نہیں ہے. ہاں توبہ کر لے پھر اللہ کے وعدے اس کے ساتھ ہیں, اللہ کے وعدے اس کے ساتھ ہیں. تو بھئی لیلۃ القدر بڑی فضیلت والی رات ہے, بڑی اہمیت والی رات ہے. اس میں کوئی گناہ نہ صغیرہ نہ کبیرہ اپنے ساتھ نہ رکھے, اور جب اس میں اللہ سے دعا مانگیں تو کوئی ذمے میں ہمارے گناہ نہ ہو, کوئی ذمے میں گناہ نہ ہو. آخری ایام چل رہے ہیں, شکر کے ساتھ استغفار کی کثرت ہو. 2 کام بتائے تھے نا مفتی تقی عثمانی صاحب, کہ پہلا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے رمضان نصیب فرمایا, روزے کی توفیق عطا فرمائی, تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور دوسرا جو مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی ہے, یہ جو ان دنوں میں جو پچھلے گزر گئے, یا اللہ اس پہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں, یا اللہ معاف فرما دے. انسان ہے, کمزور ہے, ضعیف ہے, غلطی ہو جاتی ہے, کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. تو استغفار کی کثرت ہو ان آخری ایام میں, کہ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کمی کوتاہی کو معاف فرما دیتے, درگزر فرما دیتے ہیں, درگزر فرما دیتے. اور پھر رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے, وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ, کہ وہ آخری رات میں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے, سب کی مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے, سب کی بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ یہ آخری رات لیلۃ القدر کی رات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرُهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ, کہ یہ وہ آخری رات لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے, بلکہ یہ وہ آخری رات مزدور کو جب اپنی وہ مزدوری پوری کر لیتا ہے, اپنا کام پورا کر لیتا ہے, تو قانون یہ ہے, ضابطہ یہ ہے کہ اس کو اجرت دی جاتی ہے. تو ایمان والوں نے پورا مہینہ روزہ رکھ کر اپنی جو کام ہے مزدوری اس کو پورا کیا, اور رات بھر اللہ کے سامنے کھڑا رہا, تراویح میں قرآن پاک کو سنایا اور سنا, اس نے اپنا کام پورا کیا. آج اس کی مزدوری یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کی مغفرت کا وعدہ ہو گیا, اس کی بخشش کا فیصلہ ہو گیا. اس امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے دعائیں مانگی ہیں, اور اس کے بدلے میں جو ہمیں ہماری طرف آتا کہ جو دروازے کھلے ہیں اللہ کی طرف سے, اس کا کوئی حساب نہیں ہے. ورنہ قانون ضابطہ یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, تمام امتیوں کے لیے, چاہے وہ آخری امت ہو چاہے پہلی امتیں ہوں, کہ جو بھی ایک نیکی کرے گا, ضابطہ قانون کیا تھا, 10 اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے عطا ہوگی, ایک نیکی کا بدلہ 10. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اور زیادتی کی دعا مانگی کہ اللہ میری امت کے لیے اور زیادہ کر, میری امت کے لیے اور زیادہ کر. پھر قرآن کی دوسری آیت نازل ہو گئی, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, کہ 10 نہیں دوں گا, ڈبل کر دوں گا, بڑھا کر دوں گا. تو اس میں ابہام تھا تھوڑا سا کہ بڑھا کر کتنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا مانگی کہ اللہ میری امت کے لیے کوئی واضح بات آ جائے, کتنا ملے گا. تو قرآن کی ایک اور آیت نازل ہو گئی, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. ترجمہ و خلاصہ یہ ہے کہ 1 روپیہ خرچ کرے گا, 1 لگائے گا, 1 اللہ کے لیے خرچ کرے گا, 700 اس کے بدلے میں ملے گا. کتنا ملے گا؟ 700 گنا بڑھ جائے گا. تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس نہیں کی, کہا کہ اللہ زد لامتی, میری امت کے لیے اور زیادہ کر. تو پھر آخر میں اللہ نے اپنا قانون ضابطہ اس امت کے لیے بنا دیا, اور قیامت کی صبح تک یہ اعلان کر دیا, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ جو آپ کی امت کے صابرین ہیں ان کو میں بغیر حساب کتاب کے دوں گا. کوئی گنتی نہیں ہے, 1 کا 10 نہیں ہے, 1 کا 7 نہیں ہے, 1 کا ڈبل نہیں ہے, 1 کا 700 گنا نہیں ہے, بغیر حساب کتاب کے دوں گا, بغیر حساب کتاب کے. تو یہ اس امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ہیں, عنایات ہیں, کہ اس امت کو کچھ نہ کچھ مل جائے. عمریں ہماری کم ہیں لیکن ہمارے عمل کا ثواب اللہ نے بڑھا دیا.
پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں، 80 سال عبادت کر رہے ہیں، 80 سال جہاد کر رہے ہیں. صحابہ کو دل میں بات آئی، یہ تو ہماری تو عمر اتنی نہیں ہے. تو اللہ نے لیلۃ القدر نازل کر دی کہ بھائی جاؤ تم ایک رات عبادت کر لو، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب لے جاؤ. تو ہماری عمریں کم کر دی، ہمارے عمل تھوڑے کر دیے، ہمارے ثواب کو اللہ نے بڑھا دیا، ہمارے ثواب کو اللہ نے بڑھا دیا. تو بھائی عمل پہ تو آ جائیں. رمضان المبارک یہ زندگی میں انقلاب لانے کے لیے آتا ہے کہ زندگی آپ کی تبدیل ہو جائے. پورا مہینہ حلال چیزوں سے رکوایا جاتا ہے. ہیں بھائی، حلال چیزوں کے نزدیک نہیں جانا ہے، کھانے پینے سے رکے رہنا ہے، اور خواہشات سے، نفسانی خواہشات جو جائز ہیں، بیوی کے ساتھ جو آدمی پوری کر سکتا ہے اس سے بھی دور رہنا ہے. یہ جائز چیزیں حلال ہیں. تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ساری زندگی حرام کے نزدیک نہیں جانا ہے، ساری زندگی حرام کے قریب بھی نہیں جانا ہے. یہ سمجھایا جا رہا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، رمضان میں تو بھائی ماحول ہے، چلو ٹھیک ہے بھائی ہو رہا ہے. جیسے ہی رمضان گزرا اپنی زندگی ویسی تبدیل کر دی. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ لیلۃ الجائزہ جو آخری رات ہے، بعض تو اسی میں سے ہی اپنی زندگیاں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ لیلۃ الجائزہ کیا ہے؟ لیلۃ الجائزہ یہ عید کی آخری، عید کی رات جسے کہتے ہیں، یعنی کہ جو عید کی رات ہوتی ہے، اگلے دن عید ہوتی ہے، وہ آخری رات ہوتی ہے. وہ آخری رات اتنی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے اور ہم لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں. پورے رمضان جو ہے وہ ہم محنت کرتے ہیں، پورے رمضان روزے رکھ کر ہم نے اللہ کو راضی کیا، تراویح پڑھی، گناہوں سے بچے رہے، اور اعتکاف کرنے والے پورا 10 دن اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں آ گئے. لیکن جب آخری رات لیلۃ الجائزہ کی، انعام کی رات جسے کہتے ہیں، جائزہ کہتے ہیں انعام کو، انعام کی رات تھی، انعام لینے کے بجائے ہم کہاں بازاروں میں گھوم رہے. ہم لوگ جو ہے وہ سیر سپاٹے میں لگ گئے، پوری رات جو ہے وہ بازاروں میں گزار دی، شاپنگوں میں گزار دی. نہیں بھائی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ تعالی لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جو شخص اللہ سے ثواب کی امید لگائے عید کی راتوں میں، دونوں عیدین کی راتوں، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس رات میں جاگا اور اس رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا عبادت کے لیے ثواب پانے کی امید سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھیں گے جس دن سارے قلوب مر جائیں گے ہولناکیت سے. قیامت کا جو منظر ہے اور قیامت کی جو ہولناکی ہے، سب دلوں کو اللہ مار دیں گے، مر جائیں گے ہولناکیت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اس دن اس کے دل کو زندہ فرمائیں گے، زندہ رکھیں گے، جو عیدین کی رات کو اللہ کی عبادت سے مزین کرتا ہے. اور ضابطہ بھی یہی ہے کہ جب آدمی 8-9 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے یا پورا مہینہ ڈیوٹی اپنی مکمل کرتا ہے، جب سیلری لینے کا ٹائم آئے اور وہ گھر چلا جائے، سیلری نہ لے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بیوقوف آدمی کہیں گے کہ نہیں؟ پورا مہینہ ہم نے محنت کی، اعمال کیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، حرام چیزوں سے دور رہے، حلال چیزوں سے بھی دور رہے، روزہ رکھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھا سنا، اور اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں پورے 10 دن گزارے کہ اللہ راضی ہو جائے، جہنم سے خلاصی ہو جائے، رمضان کی برکات مل جائیں. لیکن جب اللہ نے اس کے بدلے میں جو اجر دینا تھا، اجرت دینی تھی، وہ دینے کا جب وقت آیا، ہم لوگ جو ہے نا وہ گھر بھاگ گئے. ہم لوگ جو ہے نا وہ اجرت لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اعتکاف میں بعضوں کی شیو بڑھ جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے 10 دن پہلے شیو کرتے ہوتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو بھائی ہر چیز منع ہو جاتی ہے، کچھ جائز امور بھی منع ہو جاتے ہیں، مسجد سے باہر نہیں جانا ہے، نہانا نہیں ہے بلا وجہ، تو وہ شیو بھی بڑھ جاتی ہے. تو اللہ معاف فرمائے، پہلا کام جا کے یہی کرتے ہیں. اعتکاف سے نکل کر یہاں اجرت مل رہی ہے، یہاں ثواب، بخشش اور مغفرت کے اعلان ہو رہے ہیں، اور یہ جا کر نائی کے پاس اپنا منڈن کروا رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ صاف صفن صفا. پہلے ہی جا کے اس نے گناہ جا کر لیا. بھائی کچھ دن صبر تو کرو، اللہ سے دعا مانگو اس 10 دن میں، اگر ہم بارش نہیں ہے، بارش اللہ بنا دے، اس سنت کا جو ہے وہ سجانے کا موقع اللہ توفیق عطا فرما دے. چہ جائے کہ ہم جیسے ہی یہاں سے نکلے پہلا کام ہی جا کے یہ کر رہے ہیں. تو بھائی کیا فائدہ ہوا ہے بھائی اعتکاف میں بیٹھنے کا؟ گناہ جاتے کے ساتھ ہی گناہ کر لیے. تو بھائی ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں.
یہ آخری رات لیلۃ الجائزہ کے نام سے جو ہوتی ہے، یہ بڑی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہوتی ہے کہ اس رات میں اس رات میں مغفرت کا عام اعلان ہوتا ہے. جتنے پورے رمضان میں اللہ نے معاف فرمائے ہوتے ہیں، بخشش فرمائی ہوتی ہے، جہنم سے خلاصی عطا کی ہوتی ہے، اس ایک رات میں اس کے بقدر اللہ جہنم سے خلاصی فرماتے ہیں. یہ اتنی بڑی انعام کی رات ہے، اتنی بڑی انعام کی رات ہے. تو بھائی اس سے ہم سب فائدہ اٹھا لیں. آج آخری جمعہ ہے رمضان کا، جو دن بچے ہیں شکر اور استغفار کی کثرت ہو، شکر ادا ہو رمضان نصیب ہوا، استغفار ہو کہ رمضان جا رہا ہے، یا اللہ اس کی قدردانی ہم نہ کر سکے، ابھی جتنے دن بچے ہیں یا اللہ صحیح طور پر قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے اور ہماری زندگیوں کو تبدیل فرما دے. اور پھر جو آخری رات ہے لیلۃ الجائزہ کی، اس میں یا اللہ اپنے سامنے عبادت کی توفیق نصیب فرما دے، اپنے گھر کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ یہ سعادتیں جو بہار رمضان کی ہیں اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، ہمارے گھر والوں کو نصیب فرما دے. اور جو آخری رات مغفرت کی رات ہے، انعام کی رات ہے، یا اللہ اس سے بھی مالا مال فرما دے. اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. چند روزہ زندگی گزرے اسلام پر، خاتمہ ہو ایمان پر، نزع کا عالم جب طاری ہو زبانوں پر جاری ہو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سنت ادا کر لیجیے. نافع ٹی وی، بدل دے زندگی. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.